السلام علیکم. محمد اکبر باجوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ایک سلسلہ شروع کیا ہے ویلاگز کا اور ڈیلی بیسس کے اوپر جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوں گی اس کے اوپر میری رائے کیا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مس ہو جاتی ہیں خاص طور پہ پروگرام ڈیز کے اندر. تو باقی جو دن ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بہت امپورٹنٹ چیزیں اور پھر وہ چونکہ اسی موقع کے اوپر ان کی ذرا زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور وہ ایڈریس ہو جائیں تو پھر ذرا چیزیں کلیئر ہو جایا کرتی ہیں. تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ڈیلی بیسس کے اوپر آپ سے ملاقات ہوا کرے گی. آج ایک جس چیز کے لیے جس نے مجھے پرومپٹ کیا کہ یار یہ آج بات کرنی بہت ضروری ہے مجھے, وہ سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 1 کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے کورٹ روم 1 میں یوزلی چیف جسٹس آف پاکستان جو کیسز سن رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پر لگتے ہیں. ایک بڑا دل خراش, ایک بڑا دکھ دینے والا واقعہ پیش آیا. وہ دکھ دینے والا واقعہ یہ پیش آیا کہ آج ایک سماعت جو چل رہی تھی وہاں پہ وہ ریویو اینڈ اپیل ایکٹ جو حکومت نے بنایا ہے نا, کہ پرانے جو کیسز جن کا فیصلہ 184(3) کے تحت یعنی سو موٹو لے کے جن کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کے اوپر اپیل کا رائٹ ملے ان لوگوں کو. ان کا ایک موقف ہے کہ جناب وہ چونکہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو فیئر ٹرائل کا اس میں نا پورا ٹرائل کورٹ سے ہائر کورٹ اور وہ اپیل نہیں ملتی, تو اس وجہ سے ان کو اپیل کا حق دیا جائے. تو اس پہ آج خیر سماعت تھی. اس پہ ڈیٹیل میں آگے بات کرتا ہوں کہ وہاں پہ کیا معاملہ ہوا. لیکن وہاں پہ ایڈوکیٹ ریاض حنیف رائی جو ہیں انہوں نے سماعت شروع ہی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں ایک امپورٹنٹ نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب. ہوا یہ ہے کہ 6 جون کو میں نے درخواست دی تھی, وہ دے کے میں سپریم کورٹ سے نکلا, مجھے اغوا کر لیا گیا. اغوا کرنے کے بعد, اغوا کا ورڈ بڑا سٹرونگ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا, کورٹ روم کے اندر اغوا کہا گیا کہ مجھے اغوا کر لیا گیا اور میرے پہ دباؤ ڈالا گیا کہ درخواست واپس لوں. میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک درخواست وہ بھی دے چکے ہیں, وہ جو آڈیو لیکس کمیشن کے حوالے سے بھی ایک درخواست اس نے ایڈوکیٹ ریاض حنیف رائی نے دی ہوئی ہے, تو شاید اس کی بات کر رہے تھے. وہ کیوں نہیں پتا چلا کہ کون سی درخواست واپس لینے کی بات کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں پتا چلا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو بولنے ہی نہیں دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ صبر کریں, بتائیں آپ. انہوں نے کہا نہیں میرے پہ دباؤ ڈال رہے, مجھے یہ ذرا اجازت دیں کہ میں اس کو ریکارڈ پہ لے کے آؤں چیزوں کو. انہوں نے کہا نہیں آپ بالکل ریکارڈ پہ نہ لیں. اچھا انہوں نے بولنا شروع کر دیا. وہ ریاض حنیف ایڈوکیٹ جو ہے نا اس کا بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے کون. اس نے جب بولنا شروع کیا تو چیف جسٹس صاحب نے آگے سے انہیں کہا کہ اس کو نہ پڑھیں یہاں پہ. انہوں نے کہا یہ خط میں لے کے آیا ہوں, اس پہ درخواست ہے, مجھے پڑھنے دے ذرا. نہیں اس کو مت پڑھیں, اس کو مت پڑھیں, آپ میرے چیمبر میں آ جائیں, ہم وہاں پہ بیٹھ کے بات کر لیں گے اس سب کے اوپر. اور انہوں نے کہا میرے پہ زور ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اسلام آباد چھوڑ دیں وکیل کے اوپر. سپریم کورٹ کا یہ لائر ہے. سپریم کورٹ کا لائر آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ایک سینئر وکیل ہوتا ہے, مطلب پہلے آپ کو ہائی کورٹ کا لائسنس لینے کے لیے کچھ عرصہ پریکٹس کرنی ہے اور ہائی کورٹ کے اندر آپ نے 15-20 سال کی پریکٹس کی ہے, تب جا کے آپ کو سپریم کورٹ کا لائسنس ملتا ہے. یہ سپریم کورٹ کا وکیل کہہ رہا ہے کہ میرے پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہی چھٹ دیو پائن. آگے سے چیف جسٹس صاحب بہت کمال ریمارکس, اور کمال ان دا سینس کہ بڑا ہی دکھ ہوا ہے وہ سن کے. انہوں نے کہا محترم یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, اگر یہاں پہ انسانی حقوق پامالی کی طرف آپ توجہ مبذول کرا رہے ہیں جو کہ وہ کرا رہے تھے کہ مجھے اغوا کیا گیا, مجھے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, اٹس اے بیسک فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری پاکستانی انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. پاکستان کے آئین کے تحت یہ بنیادی حق ہے کہ یار اس کو چلنے پھرنے کی, اپنی بات کرنے کی آزادی ہے. اور اس پر چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کا ذاتی معاملہ. چیف جسٹس صاحب شاید یہ بھول گئے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں یہ انشرائنڈ ہے ان کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, آئین پاکستان کے اندر, اور سپریم کورٹ محافظ آئین پاکستان کی. یہ تمام پاور جو ڈرائیو کرتی ہے سپریم کورٹ وہ آئین پاکستان سے کرتی ہے, اور سپریم کورٹ ہمیشہ سے یہ کہتی ہے, اور تمام ممالک کے اندر جہاں پر بھی یہ عدالتی سسٹم موجود ہوتے ہیں, کہ سپریم کورٹ کسٹوڈین بھی ہوتی ہے, سپریم کورٹ تشریح کرنے کا حق بھی رکھتی ہے آئین پاکستان کے اوپر, آئین کے اوپر, ایکچولی ان دس کیس آئین پاکستان کے اوپر. امریکہ کے ایک چیف جسٹس رابرٹ جیکسن گزرے سپریم کورٹ کے, ان کا ایک بڑا مشہور کال ہے. وہ کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ انفیلیبل بیکاز وی آر فائنل. انفیلیبل کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے نہیں ہم ایسے کہ ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی کہ ہم فائنل ہیں, ہم جو کہیں گے وہ حرف آخر ہوگا. امریکن سپریم کورٹ کے ایک جج گزرے ہیں جسٹس رابرٹ جیکسن, ان کی ایک بڑی مشہور سیئنگ ہے, شاید کسی کیس کے دوران ریمارکس انہوں نے دیے. انہوں نے کہا کہ وی آر ناٹ فائنل بیکاز وی آر انفیلیبل, وی آر انفیلیبل بیکاز وی آر فائنل. یعنی کہ ہم حتمی نہیں ہیں اس وجہ سے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم حتمی ہوتے ہیں.
جو ہم کہتے ہیں وہ حتمی ہوتا ہے. سپریم کورٹ کا یہ سٹیٹس ہوتا ہے. آئین پاکستان کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس گیون ہیں ٹو ایوری پاکستانی, ٹو یو اینڈ می, اور جس کے پریمبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وی دا پیپل آف پاکستان آر گیونگ آور سیلوز دس کانسٹیٹیوشن. آج چیف جسٹس آف پاکستان جو اس کے رکھوالے ہیں, ہونے چاہیے, وہ ایک ایسے شخص کو جو کہ ایک سپریم کورٹ لائر بھی ہے, اور وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ مبینہ طور پہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ میرے انسانی حقوق پامال کیے گئے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ مبینہ ہے اس کی تحقیقات کروانے کا کہہ دیں. یہ تو نہیں انہوں نے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے ورڈکٹ دے دینا تھا, اور کچھ نہیں تو یہ کہتے چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے آگے سے کہا تھے پڑھنا بھی نہ آیا, گل دفع کرو, چیمبر میں جا کے پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. مطلب آئین پاکستان جس کی رکھوالی کے لیے چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں, میں حیران ہوں, دکھ ہے مجھے اس چیز کا کہ وہ کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ایک ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے. یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے. ٹرانزیشن کیا ہوتی ہے کہ ٹرانزٹ کر رہے ہیں, ایک جگہ سے آپ دوسری جگہ پہ جا رہے ہیں. کہاں سے گزر رہا ہے ابھی پاکستان؟ یہاں پہ کوئی اس وقت انتقال اقتدار چل رہا ہے؟ مطلب کوئی نہیں چل رہا. ابھی انتخابات دور کی بات ہے, وہ جو پچھلے والے تھے جو اس کے اندر گدلا کیا پانی کو, جس طرح سے معاملات نے, پہلے اس پہ سو موٹو ہو گیا. حالانکہ ابھی ہائی کورٹ کے اندر 3-4 دن پڑے ہوئے تھے, اسی کی وجہ سے باقی ججز کو یہ کہنے کا معاملہ بن گیا کہ یہ سو موٹو غلط ہے. سپریم کورٹ کا فل کورٹ بن جاتا تو اس کے اوپر حکومت کو کہنے کا موقع نہ ملتا کہ جناب آپ فل کورٹ بنا دیں. اچھا, میرا اس وقت بھی سوال تھا کہ فل کورٹ بن جاتا تو کیا باقی ججز نے کہنا تھا کہ ہم آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشنز نہیں چاہتے؟ لیکن نہیں, چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر اڑ گئے تھے. اچھا, اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ اب وہ کورٹ کے اندر بیٹھے ہیں. وہ ٹرانزیشن تو اس طرح کی کوئی چل نہیں رہی. پچھلے والا معاملہ تو وہ کر چکے, اگلا بھی کوئی اسمبلیز ڈیزالو نہیں ہوئی یا ابھی ان کی مدت پوری نہیں ہوئی. کون سا ٹرانزیشن چل رہا ہے ملک کے اندر؟ یا کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ملک کو جمہوری نظام سے خدا نخواستہ کسی اور نظام کی طرف جا رہا ہے؟ وہ بھی جا رہا ہے تو اس کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ سپریم کورٹ کی حضور, چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے نا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے, بجائے اس کے کہ چیف جسٹس صاحب یہ کہیں کہ آپ مبینہ طور پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. پتہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ سچ بول رہے ہیں, لیکن اگر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں تو ہم اس کی تحقیقات کرا لیتے ہیں. نہیں, انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمیں صبر, تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور موجودہ صورتحال سے نمٹنا سیکھنا ہوگا. حیرت کی بات ہے یہاں پہ, مطلب ایک دماغ بھگ کر کے اڑ جاتا ہے یہاں پہ کہ چیف جسٹس صاحب بجائے انصاف دینے کے, اب اس طرح ہے تو پھر یہ ہے کہ عدالت میں کوئی بھی جائے, آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس مجروح ہوں تو عدالت جانے کا کیا فائدہ ہے؟ سپریم کورٹ جو کہ فائنل ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی جان صبر کریں, تحمل سے کام لیں, بردباری سے کام لیں, جو چل رہا ہے اس کے ساتھ نمٹنا سیکھیں, خود سیکھیں, ہمارا کام نہیں ہے, اور یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. تو ملک ان کے بعد اس سب معاملے کے بعد کہاں پہ جائے گا میری سمجھ سے باہر ہے. اس پہ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ عدالتی نظام جو کہ یہ انشور کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے کہ آپ کے میرے حقوق ہمیں ملیں, اس پہ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لی جائے. گو کہ یہ ریمارکس ہیں لیکن یہ سوچ بتا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کی, اور اس سے پہلے بھی چیف جسٹس صاحب نے جو عدالت عظمیٰ کے خلاف جس طرح کی تقریریں ہوئیں آن دا فلور آف ہاؤس, چھوڑیں جلسوں کے اندر جو تقریریں ہوئیں, جو ٹی ویز کے اوپر سب معاملے ہوئے, اس کے اوپر نوٹس نہیں ہوا تو چلیں ٹھیک ہے, پھر اتنا ان کو تھوڑا سا وہ دے دیتے ہیں, کیا اس کو کہنا چاہیے, لیوے دے دیتے ہیں, اتنا سا اتنی رعایت دینی چاہیے کہ بھائی انہوں نے اپنی توہین کے اوپر کچھ نہیں کیا تو ہمارے انسانی حقوق کی توہین ہوگی تو پھر کیا ہے. تو شاید ہاں یہ معاملہ ہم کر سکتے ہیں. ایک چیز امپورٹنٹ اور بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ریاض حنیف ایڈوکیٹ صاحب ہے, یہ بھی سپریم کورٹ کے ایک ریگولر وزٹر ہے. ریگولر وزٹر سے مطلب ہے کہ یہ ایک عادی پٹیشنر ہے, یہ ہر چیز کے اوپر ہوتا ہے, جا کے کوئی بھی پٹیشن دائر کر دی, کوئی جو آپ پٹیشن دائر کر دی, وہ والا معاملہ ہے. آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا معاملہ تھا تو یہی بھائی جان تھے جنہوں نے جا کے پٹیشن دائر کی تھی. پھر انہوں نے کہا میں اپنی درخواست واپس لینے لگا ہوں. پتہ نہیں اس وقت بھی ان کو کسی نے کہا تھا درخواست واپس لینے کا یا انہوں نے خود درخواست واپس لینے کا کہا تھا, لیکن اس وقت وہ کھوسا صاحب تھے چیف جسٹس, انہوں نے کہا نہیں پائن ہوں نہیں درخواست واپس ہونی. لیکن البتہ اس کا فائدہ ہوا, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کی درخواست کی وجہ سے پھر اس کے بعد قانون سازی کی پارلیمنٹ نے, اور باجماعت ایک ہی صف میں محمود ایاز نے سب نے کھڑے ہو کے تو آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی تھی 3 سال کی, اور وہ قانون بن گیا. تو اس کے بعد تو بڑا ایزی ہو گیا نا, اب تو کسی کو بھی دینی ہو ایکسٹینشن. آج کل بھی کچھ خبریں چل رہی ہیں, وہ خیر دیٹ از ویری پری میچور ٹو سے, لیکن وہ ایک راہ ہموار ہوئی تھی. وہ اس کے پیچھے بھی جناب یہ ریاض حنیف رائی صاحب تھے جس کی وجہ سے سب معاملہ ہوا تھا. اب آ جاتے ہیں آخری چیز کے اوپر, یہ جو ریویو اور اپیل ایکٹ ہے, اس کا فائدہ کس کو ہونا ہے؟ پولیس کا نا ایک بڑا سمپل سا اصول ہوتا ہے, میں چونکہ کرائم رپورٹنگ کرتا رہا ہوں ایک دور کے اندر, وہ آپ کو بھی پتہ ہوگا, ویسے کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. وہ اصول یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ
کسی چیز کا کس کو ہو رہا ہے وہ سب سے پہلے شک اس کے اوپر کیا جاتا ہے. یہ جو ریویو اور اپیل ایکٹ جس کے خلاف آج درخواست تھی اور جو پچھلی والی آڈیو لیکس کے حوالے سے اس نے جو ریاض حنیف رائی صاحب نے درخواست دی بھی, دونوں کے اندر درخواست گزار بھی ہیں نا. یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک عادی پٹیشنر ہے. تو یہاں پہ سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے جناب, اگر سپریم کورٹ یہ ابھی اس کے اوپر ریمارکس تو دے رہی ہے, فیصلہ نہیں ابھی دیا ہے اس کو, انہوں نے بالکل یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیتے ہیں, نہیں ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا. مجھے امید بھی نہیں ہے کہ ایسا کچھ کریں گے, یہ میری ذاتی رائے ہے, اور اس کی ریزن کیا ہے وہ میں آپ سے پھر کسی دن اس کے بارے میں بات کروں گا. لیکن اس کا فائدہ ہے جناب نواز شریف صاحب کو. سپریم کورٹ اس کے اندر کوئی رخنہ نہیں ڈالتی تو نواز شریف صاحب کی جو واپس آ کے نااہلی تا حیات جو ہے وہ ختم ہونے کی راہ اس ایکٹ سے ہموار ہونی ہے. تو فائدہ ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کو. تو جو مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے نا, کہ جو اگر ان کا کلیم درست ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا, ان پہ دباؤ ڈالا گیا کہ درخواست واپس لو, ان پہ دباؤ ڈالا گیا کہ اسلام آباد چھوڑ دو, تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہم منہ اٹھا کے کسی نہ کسی ایجنسی کے اوپر ہی الزام لگانا شروع کر دیں یا ادھر کوئی دیکھنا شروع کر دیں کہ یار ادھر سے ہی ہوا ہے سارا کچھ. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ سب سے زیادہ فائدہ حکومت کی بڑی جماعت پی ایم ایل این کو ہو رہا ہے. جہانگیر ترین کو بھی ہوگا اور بھی بہت سارے لوگوں کو ہوگا اس کا فائدہ, لیکن یہ سوچا جا سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے کسی نے یہ معاملہ کیا ہو, انہی میں سے کسی نے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی ہو. بہرحال حکومت کے پاس, سویلین حکومت کے پاس پاورز تو بہت ہوتی ہیں, اچھی خاصی پاورز ہوتی ہیں, اور ان کے پاس بھی اپنے ان کے ڈسپوزل کے اوپر ایجنسیز بھی ہوتی ہیں اور ان کے اپنے ڈسپوزل کے اوپر ایک فورسز بھی ہوتی ہیں. تو یہ وہاں سے بھی یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. بٹ سوال الٹیمیٹلی وہی کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس طرح کی نظیر بنا کے چلے جائیں کہ ان کی کورٹ میں کوئی آیا, اور اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہ رہا کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے معاملات کورٹ کے اندر یہ ہو چکے ہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہاں پر ٹو سے دا لیسٹ مایوس کیا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ کے اندر ملاقات ہوگی. آج یہ کہنے کے لیے آج آپ کے ساتھ مخاطب ہوا, یہ تمام چیز عرض کرنے کے لیے کہ یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہوا ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.